السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 65 اور 66 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کو عنوان بنا کر، ان کے واقعات کو عنوان بنا کر اللہ رب العزت ہمیں سماجی اجتماعی نظام سمجھانا چاہتے ہیں، سیاسی اور معاشی عدل کا نظام سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود عادل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام قائم ہو۔ اس لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جو میرے عزیز توجہ سے ترتیب سے درس سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ آدم یعنی انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ اس لیے پیدا کیا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو غالب کرے، اللہ کے دین کی بالادستی ہو۔ اور اللہ کے دین کی دو بنیادیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ایک ہے اللہ کی پہچان، جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، اور اللہ کی پہچان محض لفظوں میں نہیں ہے، اس کے دائرے اور تقاضے ہیں۔ اور دوسرا پلر اس کا یہ ہے انسان دوستی، حقوق العباد کا نظام۔ تو اگر اس طرح ہم سمجھیں تو اور آپ کے لیے شاید آسان ہو جائے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد کا نظام۔ تو انسانی زندگی جو ہے وہ ان دونوں نظاموں سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان کی تربیت، اس کے دل اور دماغ کی تربیت، اس کی روح کی تربیت، یہ ضروری ہے۔ وہ اسی وقت ممکن ہوگی جب اس کا دل اللہ سے جڑے گا۔ دوسرا، اس کے جو اعمال ہیں سوسائٹی میں، کردار، کریکٹر، یہ تبھی بہتر ہوگا جب اللہ سے جڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری روح کی ترقی بھی ہو اور ہماری جسم کی ترقی بھی ہو۔ انسانوں سے مل کر اس کی تربیت اور ترقی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ ڈیمانڈ ہے، خدا شناسی، انسان دوستی۔ اب یہ نظام قائم کرنا ہے انسان نے، آدم نے، ان کے جانشین انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے جانشین سچی جماعتیں آج اور قیامت تک، یہ تسلسل ہے۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کے جو واقعات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اپنے انعامات کا ذکر اور ان کی خرابیوں کا ذکر۔ میرے عزیزوں، آج جائزہ تو لو، ہم ان چیزوں کو توجہ سے سن کے غور و فکر تو کم از کم کریں، جائزہ تو لیں، اپنا احتساب تو کریں۔
آج کے درس میں بھی اللہ نے ان کی اس خرابی کو بیان کیا ہے جو اجتماعیت کے مخالف، اجتماعیت سے ہٹ کے انفرادی سوچ، لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی اور جماعتی ڈسپلن کے خلاف کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، یہ بھی بنی اسرائیلی اللہ کے نبی، بڑے اونچے درجے کے، اللہ نے ان کو حکومت عطا کی۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے بین الاقوامی عادلانہ نظام قائم کیا دنیا کے اندر سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ہے، الذین، ان لوگوں کو، اور البتہ تحقیق تم نے ان کو جان لیا۔ قد تحقیق کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ اچھی طرح تم نے جان لیا۔ یعنی یہ واقعہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ کیا اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، ہفتے کے دن تم نے زیادتی کی۔ یہ واقعہ سبت ہے، بڑا مشہور واقعہ سبت ہے، اور یہاں پر چند چیزیں بس ذکر کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہود سے یہ پوچھا باقاعدہ کہ تمہارے لیے عبادت کا کون سا دن مقرر کرے، انہوں نے ہفتہ مقرر کر لیا۔ اب ہفتے کے دن جو عبادت کا دن ہے، اس دن اللہ رب العزت نے ان پر کچھ پابندیاں لگا دیں۔ تو ہفتے کے دن تم عبادت کرو گے اور مچھلیاں نہیں پکڑو گے، کاروبار نہیں کرو گے۔ 6 دن تم مچھلیاں پکڑو، کھاؤ پیو، عبادت چلو کرو جیسے بھی، لیکن ہفتہ خاص ہے، اس دن تمہاری سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ڈسپلن کی پابندی کرو، جو اللہ کا حکم ہے اس کی پابندی کرو۔ یہ ایک سسٹم ہے، سسٹم کی پابندی کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ انفرادیت، خود غرضی، لالچ تھا، تو انہوں نے باقی 6 دن بھی وہ خوب کھاتے پیتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن پکڑتے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے تالاب بنا دیے تاکہ مچھلیاں وہاں آئیں، جمع ہو جائیں اور اگلے دن پکڑ لیں۔ میرے عزیزو، یہ عمل بڑا خطرناک تھا ان کا۔ اس کے پیچھے روح یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کو اللہ رب العزت کے حوالے سے منفی انداز میں لیا، یعنی اطاعت ہی نہیں کی، نہ ادب کا خیال رکھا، نہ اللہ کے حکم کا خیال رکھا، خود غرضی اور لالچ، مفاد پرستی غالب رکھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور عذاب اس شکل میں آیا کہ مچھلیاں بہت زیادہ ہیں، جو پانی سے باہر ہیں وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ کتنا زندہ رہیں گی؟ زیادہ مچھلیاں پکڑ لی، لالچ اور خود غرضی ہے۔ کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہے۔ مارکیٹ میں بھی لوگ کتنی خریدیں گے، وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اور جب انسان کا کوئی بھی جیسا عمل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بھی اسی طرح نکلتا ہے۔ چنانچہ وہ گل سڑنے کے بعد جب ان کو کھاتے ہیں تو ان کی شکلیں وہ بندروں کی طرح ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ، بس ہم نے ان سے کہا، کونوا، ہو جاؤ، قِرَادَةً، بندر، خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ بعض مفسرین تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کے جوان بندر ہو گئے اور بوڑھے سور کی شکل میں منتقل کر دیے گئے۔ اتنا سخت اللہ کا عذاب تھا، خاصی۔ اور پھر 3 دن تک وہ بندر رہے،
ذلیل بندر، یہ ضلالت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن بندر شکلیں بدل گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ 3 دن کے بعد سارے مر گئے۔ اللہ رب العزت اس مثال کے ذریعے سے، واقعہ کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت ذرا توجہ سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا اس کو نکالاً عبرت، لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے ہیں وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد ہیں پیچھے ہیں، جو وہاں موجود تھے اور جو اڑوس پڑوس میں تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ موجود لوگوں کے لیے وہ چیز عبرت ہوتی ہے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت للمتقین، متقین کے لیے جو اللہ کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایمان باللہ یعنی خدا شناسی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نظام کو غالب کر کے، ان کی بالادستی کر کے جو انسان دوستی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت یہی ہے میرے عزیزو کہ اس واقعہ کے نتیجے میں ہمیں ڈسپلن میں آنا ہے، جماعتی ڈسپلن میں آنا ہے، سیاسی ڈسپلن میں آنا ہے، معاشی ڈسپلن میں آنا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ سماجی ڈسپلن پیدا ہوگا، سماجیات قائم ہوں گی، اور ایک ایسا سماجی ڈھانچہ تشکیل پائے گا جو اپنے ارتقاء سے گزرے گا، ترقیات سے گزرے گا، ترقیات کے مراحل طے کرے گا، اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، خوشحالی آئے گی، محبت پیدا ہوگی، وہ تمام اعلیٰ اوصاف جو اللہ رب العزت ایک سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ سب پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔